12ویں سرکار سے. دنیا کے جس انسان سے پوچھو، کسی مذہب والے سے، کہ آپ کا امام کون ہے، وہ کہیں گے فلاں بزرگ رحمت اللہ علیہ ہمارا امام تھے، اور فلاں بزرگ ہمارے امام تھے، فلاں رضی اللہ عنہ ہمارے بزرگ تھے. لیکن اگر آپ کسی مومن بچے سے بھی پوچھیں گے، وہ کہے گا ہمارا امام ہے. آج بھی پوچھو گے تو کہے گا کہ ہیں، کل پوچھو گے تو بھی کہے گا کہ ہیں، وہ تھے نہیں کہے گا. اس لیے کہ ہماری امامت کلمے سے ملی ہوئی ہے. کلمے میں اللہ وہ ہے جو ہے، محمد وہ ہے جو اللہ کے رسول ہیں، علی وہ ہے جو امیر المومنین اور ولی ہے. لہذا اسی ہے کے نتیجے میں ہمارا 12واں امام بھی ہے. اور اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. میرے حبیب وہ وقت بھی یاد ہے جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، ایسی خاموشی تھی جیسی اس مجمع میں ہے. نہ سورج تھا نہ چمک تھی، نہ چاند تھا نہ دمک تھی، نہ ستارے تھے نہ جھلک تھی، نہ ڈالیاں تھی نہ لچک تھی، نہ بلبل تھا نہ چہک تھی، نہ کلی تھی نہ مہک تھی، نہ غنچے تھے نہ چٹک تھی، نہ کسی منافق کے دل میں خار تھا ولایت کا، نہ کھٹک تھی. اللہ نے گلزار جہاں کو سجانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے ان سے وعدہ لیا لما اتیتکم من کتاب و حکمہ، وہ نبیوں جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے کر بھیج دوں گا. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میرا ایک مصدق رسول آئے گا، جو کچھ تم لے کر جاؤ گے وہ اس کی تصدیق کرے گا. لتؤمنن بہ، تم سب کے سب اس کی خدمت میں جا کر اس پر ایمان لے آنا، اور صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، مصیبتوں میں اس کی مدد بھی کرنا. پھر پوچھ رہا ہے اقررتم و نبیو، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا، اللہ نے کہا تم گواہ رہنا. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور تمہارے ساتھ ساتھ میں خود اللہ بھی گواہ رہوں گا. لیکن ایسا نہ ہو کہ نبوتوں کے لالچ میں وعدے کر لو اور پھر پورے نہ اترو نا. وَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو نبی اپنے عہد سے پھر جائے گا وہ نبی نہیں رہے گا، فاسق ہو جائے گا. یہ وعدہ کرنے کے بعد ایک نبی نے آنا شروع کیا. حضرت آدم کو مسجود ملائکہ بنا کر جنت کی سیر کرا کے اس دنیا میں بھیجا. حضرت آدم آئے، مکہ کی وادی، جدہ کا ساحل، سراندیپ کی پہاڑیاں چھان ماری، انتظار کرتے رہے کہ مصدق آ جائے، مدد کر لیں، وعدہ پورا ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ نبوتیں جاتی رہیں. انتظار کرتے کرتے آدم چلے گئے، حضرت محمد نہ آنا تھے نہ آئے. اس کے بعد حضرت نوح تشریف لائے، 950 سال تک انتظار کرتے رہے. انتظار کرتے کرتے وہ بھی چلے گئے، حضرت محمد نہ آنا تھے نہ آئے. پھر اللہ نے ایک اور نبی بھیج دیا، حضرت ابراہیم. انہوں نے گلنارے گلدستے کو سجا دیا تاکہ میرا گلدستہ ہی پسند آ جائے اور ان مصدق آ جائے. انتظار کرتے کرتے چلے گئے، وہ حضرت محمد نہ آنا تھے نہ آئے. پھر اللہ نے ایک اور نبی بھیج دیا اور اس کا واسطہ فرعون سے پڑ گیا. فرعون کو نیل میں غرق کر کے وہ بھی چلے گئے، حضرت محمد نہ آنا تھے نہ آئے. پھر اللہ نے ایک اور نبی بھیجا، اس کو مصدق رسول کی زیارت کا اتنا شوق تھا کہ اس شوق کو پورا کرنے اتنی جلدی آیا کہ باپ کا بھی انتظار نہ کیا.
زمین پر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آسمانوں پہ چلا گیا، اتنی جلدی گیا کہ موت کا بھی انتظار نہ کیا۔ اب نتیجہ آپ خود نکال لیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداوند عالم نے نبیوں کو بھی ایک غائب کا انتظار کرائے رکھا۔ اب غائب کا انتظار کرنا نبیوں کی سنت بن گیا۔ جو غائب کا انتظار نہیں کرے گا وہ نبیوں کی سنت پہ عمل نہیں کرے گا۔ شیعہ تو شیعہ چھوڑ، وہ سنی بھی نہیں رہے گا۔ انبیاء تھے پہلی امت، ہم ہیں پچھلی امت۔ خدا نے پہلی امت کو غائب کا انتظار کرایا، اس امت کو نہ کراتا دونوں امتوں میں فرق پڑ جاتا۔ اللہ نے اپنی عدالت کے مطابق پہلی امت کو بھی غائب کا انتظار کرایا، اس امت کو بھی کرا رہا ہے۔ پہلی امت کو محمد عربی کا انتظار کرایا، اس امت کو محمد مہدی کا انتظار کرایا۔ جو ثواب نبیوں کو ملا تھا انتظار کرتے کرتے چلے جانے میں، وہی ثواب ہمیں ملے گا انتظار کرتے کرتے چلے جانے میں۔ اب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ جو امام منتظر ہے وہ ہے کہاں۔ ہم نے کہا پردہ غیب میں ہے۔ ان کا غیبت اتنی طولانی سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ اگر فرمان رسول پڑھتے اور امام کے اوصاف پڑھ لیتے تو سمجھ میں آ جاتی بات۔ کون ہے ہمارا 12واں؟ فرمایا صاحب الدعوت النبویہ، اس کی نبی جیسی تو دعوت ہے، والعصمت الفاطمیہ، فاطمہ جیسی اس کی عصمت ہے، والسولۃ الحیدریہ، حیدر جیسا اس کا حملہ ہے، والحلم الحسنیہ، امام حسن جیسا حلم ہے، والشجاعت الحسینیہ، حسین جیسی شجاعت ہے اس کی، والصبر السجادیہ، سید الساجدین جیسا صبر ہے، ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ، ان دونوں امام کی نشانیاں اسی کے پاس ہیں، والجود التقویہ والامامت النقیویہ، امام تقی جواد کی سخاوت بھی اسی میں ہے، امام تقی کی نقاوت، طہارت اور لطافت بھی اسی میں ہے، والحیبت العسکریہ، امام عسکری کی حیبت بھی اسی میں ہے، اور جب غیبت کا نام آیا فرمایا والغیبت الالہیہ، غیبت سے کیوں گھبراتے ہو؟ اس کو اللہ جیسی غیبت ہے، جیسے اللہ غائب ہے ویسے امام غائب ہے۔ اور عزیزان محترم، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو امام کے انتظار میں نہ ہو۔ آپ مذہب کی کیا بات کرتے ہیں؟ لا مذہبوں سے میں نے پوچھا، میں روس گیا، روسیوں کا کوئی مذہب نہیں ہے، وہ کمیونسٹ ہیں، ان کا کوئی دین نہیں ہے۔ میں نے ان کے سائنسدانوں سے پوچھا جو تم اتنے ایٹم بم تیار کر چکے ہو تو اگر یہ پھٹ گئے پھر کیا ہوگا؟ دنیا ختم ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگے جناب جس عقل سے ہم نے یہ بنائے ہیں بارود، اس عقل کا یہ فیصلہ بھی ہے کہ جب خطرہ ہوگا دنیا کو تو پردہ غیب سے ایک سپر مین ظاہر ہو جائے گا اور وہ آتے ہی سارے ایٹم بموں کو، بارود کے ڈھیر کو مٹی کے ریت میں بدل دے گا۔ آپ دعا کریں اس کا ظہور روس سے ہو۔ میں امریکہ میں گیا تو وہاں کے پادریوں نے کہا ہم خود انتظار میں ہیں اس امام کی کہ جس کے پیچھے ہمارا عیسیٰ نماز پڑھے گا۔ میں برطانیہ گیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم خود انتظار میں ہیں ایک امام کی۔ فرانس گیا، انہوں نے بھی کہا ہم خود انتظار میں ہیں امام کی۔ تو ساری دنیا اس کے انتظار میں ہے، اور اس کا ظہور کب ہوگا اس کو بھی میرے مولا نے بیان کیا ہے۔ پڑھیے علامہ مجلسی کی بہار، اور اس میں ایک باب قائم کیا علامہ نے، ما ثبت بہ الہلال۔ آپ گھبرا تو نہیں گئے؟ اب اس میں میں عبارت سنائی دیتا ہوں اور بڑے بڑے علماء میری بات سن رہے ہیں، مولانا مظہر عباس صاحب قبلہ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور اگر اس کا غلط ترجمہ کروں
تو مولا مجھے معاف نہ کرے. پوچھا جناب امیر المومنین سے کسی نے قیامت کب آئے گی؟ فرمایا نہیں آ سکتی جب تک میرا بارواں نہیں آیا. لوگوں کی سمجھ میں بارواں آئے ہی نہیں. تو بارہویں کا مختصر تعارف یہ ہے کہ ساری دنیا قیامت کے انتظار میں ہے، اور قیامت جس کے انتظار میں ہے وہ ہمارا بارواں. فرمایا کب آئے گئے؟ قیامت کا جب ظہور ہوگا. فرمایا ظہور کب ہوگا؟ فرمایا فی آخری زمانے کے آخری حصے میں. فرمایا اس کی کوئی علامت بتائیں. فرمایا یاتی علی الناس زمان ترتفع فیہ الفاحشہ، ایک ایسا زمانہ آئے گا جب بدکاری عام ہو جائے گی اور بدکار عورتیں خوشحال اور مالدار بن جائیں گی. ولا تصنع، اور بدکاری صنعت بن جائے گی. جب امام فرما رہے تھے اس وقت فلمیں نہیں تھی. آج ساری بدکاری فلموں سے پھیلتی ہے، اور فلم کہلاتی ہے فلمی صنعت. جو میرے مولا نے کہا وہی ہو رہا ہے. لوگ تو یہ تعجب کرتے ہیں رسول کو علم غیب ہے یا نہیں. آپ رسول کی کیا بات کرتے ہیں؟ میں رسول کی وسیع سے پوچھتا ہوں اسے علم غیب ہے یا نہیں. ارشاد فرمایا ہے یستحل اموال الیتامى ویؤکل فیہ الربا، یتیموں کا مال لوگ بھیک منگوا کر حلال سمجھ کے کھانے لگیں گے. آج آپ دیکھیں لوگ یتیم بچوں سے بھیک منگواتے ہیں اور ان کا سارا پیسہ خود کھا جاتے ہیں. جو میرے مولا نے کہا وہی ہو رہا ہے. توجہ رہے. پھر ارشاد فرمایا اور سن لو اس زمانے کی ایک پہچان اور سنو. وَيُؤْكَلُ فِيهِ الرِّبَا، اور سود کو حلال نام دے کر کھایا جائے گا. ضیاء الحق کے زمانے میں سود کا نام منافع رکھ دیا گیا. ہر بینک میں لکھ دیا گیا نفع نقصان کی بنیاد پر شراکت ہے. سود نام ہے منافع. ارشاد فرمایا کہ وہ ایسا زمانہ آ جائے گا کہ سنو ایک اور نشانی بھی. گھبرا گئے ہوں تو ختم کر دوں. ارشاد فرماتے ہیں انتفخت الاحلۃ تارۃ حتی یری اللیلتین، کبھی پہلی کا چاند اتنا بڑا نظر آئے گا کہ دوسری کا معلوم ہوگا. کبھی دوسری کا اتنا باریک ہو جائے گا کہ پہلی کا نظر آئے گا. حتی یفطر شہر رمضان فی اولہ و یصام فی آخرہ، یہاں تک کہ جس دن روزہ رکھنا واجب ہوگا لوگ بغیر روزے کے پھریں گے، اور جس دن روزہ رکھنا حرام ہوگا عید کے دن روزے سے رہیں گے. ثم یختصمون بینہم، پھر وہ کمیٹیاں بنا کر جھگڑیں گے چاند ہوا ہے یا نہیں. اگر مولا کا فرمان برحق نہیں ہے تو یہ ہلال کمیٹیاں کہاں سے بن گئی؟ اور یہ جب سے ہلال کمیٹیاں بنی ہیں عید حلال ہو گئی. جناب میں حیران ہوتا تھا کہ کمیٹی کے ممبران کو چاند نظر کیوں نہیں آتا. میں ملنے چلا گیا تو مولانا 90 سال کے ممبر دیکھے، نابالغ ممبر 90 سال کے، ایک آنکھ کا 6 دفعہ آپریشن ہوا ہے. اتنے موٹے موٹے شیشوں کی اینک لگا کر حبیب پلازا سے چاند کو دیکھتے ہیں. ارے بھائی جن اندھوں کو آج تک 14واں نظر نہیں آیا، پہلا کہاں سے نظر آئے گا؟ سب کی خواہش ہے کہ ہمارے علاقے سے
مولا کا ظہور ہو، مگر اللہ نے کہا میں عادل ہوں، عادل کی زنجیروں کو ٹوٹنے نہیں دوں گا، جس گھر سے پہلا امام دیا تھا وہیں سے آخری بھی دوں گا، اور کعبے سے ظہور کراؤں گا۔ یا اللہ کیوں کعبے سے ظہور کرائے گا؟ کہ ملاؤں کو شک ہے کہ جب پہلا آیا تھا دیوار کیسے شک ہوئی، آخری آ کر پھر شک کر کے بتلائے گا جو شک ہوتی ہے۔ اور سائنسدانوں کو یقین نہیں آتا کہ چاند 2 ٹکڑے کیسے ہوا، آخری محمد پھر 2 ٹکڑے کر کے دکھائے گا۔ لوگوں کو شک ہے ڈوبتا سورج ایک اشارے سے واپس کیسے پلٹا، آخری محمد پھر پلٹا کر دکھائے گا۔ اور آپ جتنے بیٹھے ہیں مولا کے مددگاروں میں انشاءاللہ زندہ کیے جائیں گے، اور جب آپ سب جائیں گے مولا کی خدمت میں، مولا آپ کو سب کو اپنے ساتھ لے کر کعبے سے چلیں گے اور سیدھے کربلا آ جائیں گے، اپنے جد مظلوم کی زمین پکڑ کر کہیں گے السلام علیکم یا جدہ، میرے مظلوم دادا حسین تیرا بیٹا سلام کے لیے آیا ہوں، اور اپنے شیعہ بھی ساتھ لایا ہوں۔ آواز آئے گی میرے بیٹے میں تیرا لشکر بھی دیکھ رہا ہوں، تیرے شیعہ بھی دیکھ رہا ہوں، کاش کہ تو انہی شیعوں کے ساتھ کربلا میں ہوتا تو میں 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی کا سوال ہی نہ بنتا۔ میرے بیٹے مجھے پانی نہ ملنے کا دکھ نہیں ہے، دکھ اس بات کا ہے مانگنا مجھے پڑ گیا جسے مانگنا آتا ہی نہیں تھا، سوال اسے کرنا پڑ گیا جس نے کبھی کسی سے سوال کیا ہی نہیں تھا، اور دکھ ہے مانگا تھا پانی جواب میں تیر آ گیا، اور تیر کا وزن میرے اصغر کے وزن سے زیادہ تھا۔ میں حیران ہوتا ہوں دوستو، وہ دلیر حسین جو کڑیے جوان اکبر کی لاش خیمے میں لے آیا، وہ جری حسین کہ جو قاسم کے ٹکڑے کشری بنا کر لے آیا، وہ اصغر کی لاش اتنی وزنی کی تھی کیا، وہ خیمے میں کیوں نہ لایا؟ جب میں نے زیارت ناہیہ میں یہ فقرہ پڑھا 12ویں سرکار کا تو مسئلہ سمجھ میں آیا، جس میں ارشاد فرماتے ہیں سلام علی الرضی الذی ذبح من الوزن الی الوزن، تیر کا کام ہے جہاں لگے وہاں سوراخ کرے، مگر جو تیر سر کو لگا اس نے سوراخ نہیں کیا۔ میرا سلام ہو اس دودھ پیتے شہید پر جو اس کام سے اس کام تک ذبح ہو گیا۔ 12ویں سرکار نے کہا اگر اس حالت میں میرا دادا اصغر کو خیمے میں لے جاتا، یا ماں مر جاتی یا بہن مر جاتی یا پھوپھی مر جاتی، تو کیوں نہ میں اسے دفن کر دوں۔ دفن کرنے کے لیے لے کے چلے تو برادران اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم ملا محمد مبین فرنگی محلی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جو میں نے کویت میں پڑھی کہ جب دفن کرنے جا رہے تھے بچے کی بہن دوڑتی ہوئی خیمے سے باہر آ گئی اور کہتی ہے بابا اصغر زیادہ پیارا تھا اسے تو پانی پلا دیا، میں بھی پیاسی ہوں، مجھے پلائیں گے نہیں پانی؟ کہا بیٹا تیری پیاس کیسے بجھے؟ وہ سنی عالم لکھتے ہیں کہ اس بچی نے بڑی معصومیت سے کہا پانی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مجھے اجازت دے میں بھیا کا منہ چوم لوں۔ وہ منہ چومنے کے لیے آگے بڑھی، گلے پر نظر پڑی، منہ چومنا بھول گئی، واپس دوڑی خیمے میں اور اس نے خیمے کے دروازے پر آواز دی اماں جلدی آ، دیکھ میرا بھائی کیسے پانی پی کے آیا۔